تو دے سکتی ہے، مگر دو چیزیں ماں میں نہیں ہوتی، یا ہوتی ہیں مگر کم ہوتی ہیں جو باپ میں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، فقہا بیان کرتے ہیں باپ غیرت کے معاملے میں اپنے بچوں کے حق میں ماں سے کئی گنا زیادہ ہے، غیرت کے معاملے میں، یعنی غیرت باپ میں ماں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ کسی کی بچی کو چھیڑ کے دیکھ لیں اپنی ذمہ داری پہ، ماں کو پتا چلے گا، ہو سکتا ہے پی جائے، ہو سکتا ہے تھوڑی سی شکایت لگا دے، ہو سکتا ہے بچی کو ہلکی سی نصیحت کر دے کہ بیٹا ایسے کام نہ کیا کرو جس سے چھڑو، یعنی کوئی تمہیں تنگ کرے۔ لیکن جب باپ کو پتا چلے گا تو وہ نصیحت نہیں کرے گا بچی کو بٹھا کے، بیٹا اور کون کون ہے جس نے آپ کو چھیڑنے کی کوشش کی، یا وہ بندہ مجھے بتاؤ، میں اس کو محبت سے سمجھاؤں گا کہ ہم لوگ کی بچیاں چھیڑی نہیں جاتی۔ باپ کو ایسا غصہ آئے گا، وہ کہے گا نام بتاؤ، اس کی آنکھیں نکلوا دوں گا میں۔ بھائی نہیں آ رہا سمجھ میں؟ یہ جوش پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہے کون؟ ایک دم بور شیر کی طرح غرانا شروع کر دے گا، ٹانگیں توڑنے کی باتیں شروع کر دے گا، ڈمی نہ ہو، واقعتاً اس میں وہ باپ ہو، روح بھی ہو اس میں ابا والی، تو تل ملا جائے گا، وہ فوراً ایکشن لے گا اس پہ۔ بچی کالج جا رہی ہے، اس کے لیے انتظام کرے گا، بھائی کوئی چھوڑنے کے لیے ساتھ بھائی کا انتظام کرو، بھائی کو بھیجو، اب اکیلی نہیں آئی جائے گی۔ میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں، بچیاں جاب کر رہی تھیں، دیکھا کہ بھائی تھوڑا سا مسئلہ خراب ہو رہا ہے، جاب 50-50 ہزار روپے کی جاب چھڑوا دی بیٹی سے، کیونکہ سوکھے ٹکڑے کھا لیں گے، آپ کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، ماحول خراب ہے۔ اور ایسے بے غیرت بھی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کے غلط تعلقات ہو رہے ہیں۔ ساری خواتین ایک جیسی نہیں ہوتی، بہت سی جاب کر کے بھی محفوظ رہتی ہیں، لیکن جب آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی غلط دوستیاں لگا رہی ہے لیکن اس کو پیسے سے غرض ہے، اس کو غیرت سے اور ان چیزوں سے غرض نہیں ہے، یہ اس طرح بھی یہ قیامت کی علامات ہیں کہ لوگ وجود میں آ رہے ہیں۔ لیکن جب تک فطرت پہ انسان قائم رہتا ہے تو فقہا بیان کرتے ہیں بالرجال من الغیرۃ ما لیس بالنساء، اللہ نے اولاد کے معاملے میں مرد میں جو غیرت رکھی ہے اتنی زیادہ غیرت اللہ نے ماں میں نہیں رکھی۔ حفاظت باپ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ باپ اولاد کے خیر خواہی میں ماں سے زیادہ سوچتا ہے۔ یہ باتیں کچھ ہیں تو خطرناک قسم کی، لیکن ہیں، حقائق ہیں۔ ماں محبت تو بہت کرتی ہے، لیکن اس کی محبت ہوتی ہے جذباتی۔ باپ کی محبت میں جذبات نہیں ہوتے، میچور ہوتا ہے وہ، محبت میں سنجیدہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑے اس وقت کے مجدد تھے، اس بر صغیر کے خاص طور پر۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ باپ کی محبت ماں کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن ماں کی محبت میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، جذبات، اس لیے نظر وہ آتی ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، مثال جب بھی دی جاتی ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ آپ کہیں گے پتہ نہیں کس قسم کی ٹیکنیکل باتیں لے کے بیٹھ گئے یہاں۔ دیکھو، بیٹے کا مستقبل اگر امریکہ جانے میں ہوگا، باپ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ اگر امریکہ چلا جائے 6 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، تو اس میں بچے کا مستقبل بن جائے گا، باپ بھیج دے گا اس کو۔ لیکن ماں کو غم ہوگا کہ میرا بچہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے، ماں بہت روئے گی ایسے موقع پہ۔ نہیں آ رہی بات؟ عین ممکن ہے جانے سے روک دے کہ میں اپنے بچے کو 10 سال کے لیے اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتی، باپ جدا کر دے گا۔ کیوں؟ باپ کے دل میں بچے کے مستقبل کا جذبہ، مستقبل سنور جائے، اس کا فیوچر بن جائے، یہ جذبے پر اپنی محبت کو وہ قربان کر دے گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ امریکہ کی ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ یہ نہیں کہ امریکہ جا کے بہت سے نقصان ہوتا ہے، بعض کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ سعودیہ کی مثال لے لیں، سفر کی مثال لے لیں۔ وہ بچے کے مستقبل کو دیکھتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو ٹیکنیکل اور بتا دوں، بچے کی تنخواہ پہ نظر باپ کی زیادہ نہیں ہوتی، عام طور پر بچے کی تنخواہوں پہ نظر کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ ماؤں کی نظر زیادہ ہوتی، معذرت کے ساتھ، سوائے ان ماؤں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں۔ باپ کو بسا اوقات فکر بھی نہیں ہوتی کتنا کما رہی ہے، وہ تو وہی خوش ہوتا ہے چلو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔
ماؤں کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ کتنا کما رہا ہے، کتنا بیوی کو دے رہا ہے، کتنا مجھے دے رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماؤں کی ناقدری شروع کر دیں. وہ آپ کی تنخواہ پہ نظر رکھ کے بھی آپ سے سچی محبت کرتی ہے، اور شریعت نے اس کا بڑا حق بیان کیا. اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر وہ آپ کی تنخواہ پہ نظر رکھ لے اور آپ پوری اس کے ہاتھ میں پکڑا بھی دیں تو آپ اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. میں تو مقابلہ کر رہا ہوں، کمپیئر کر رہا ہوں. ایز کمپیئر ٹو فادر کمپیئر تو کیا جا سکتا ہے نا. یہ بھی اچھا رشتہ، وہ بھی اچھا رشتہ. خیر خواہی میں غالب کون ہے یہ بتا رہا ہوں میں. کون زیادہ خیر خواہ ہے، یہ قدرت کی طرف سے بنایا ہوا. گھروں میں جب بہویں آتی ہیں، سسر بہو کے پٹے کم ہوتے ہیں، ساس بہو کے زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ ساس یہ سمجھتی ہے کہ میرے بیٹے اور میری محبت کے درمیان جو کباب میں ہڈی بنی ہے وہ کون ہے؟ بہو. باپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بیٹے کی جو مجھ سے محبت تھی، اب بہو آنے کے بعد اس کی محبت ڈائیورٹ ہو رہی ہے، لیکن باپ کہتا ہے ہونے دو، کیونکہ بچے کو وہ چاہتا ہے کہ ان کا گھر آسانی سے یہ خوش رہیں کسی طرح سے. کوئی بات نہیں، میری محبت میں کمی آ جائے مگر یہ اسٹیبل ہو جائے، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، یہ اپنا گھر بسا لے، ہنسی خوشی زندگی گزار لے. جبکہ ماں جذبات سے مغلوب ہوتی ہے کہ یہ ہنسی خوشی زندگی گزار تو رہا ہے مگر میری محبت میں تو کمی آ گئی نا. تو وہ اس بہو کا خون چوسنا، معذرت کے ساتھ بار بار وہ خواتین جو بیان سنتی ہیں، چاہے وہ بہو ہوں یا ساس ہوں، گھروں میں جھگڑے دیکھ لو نا، کس کے ہو رہے ہیں؟ ساس بہو کے ہو رہے ہیں. طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچے کا جینا حرام ہو جاتا ہے، بیٹا ہی پاگل ہو جاتا ہے اماں کے چکر میں. اماں میں بہو کو، بیوی کو ٹائم دوں تو تجھے اور ماں کو ٹائم دے تو بہو بیڑا غرق کر دیتی ہے. وہ بیوی جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتی. کچھ چیزوں میں اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے، اس پر لوگ بیان نہیں کرتے کیونکہ خواتین سے ڈرتے ہیں. صحیح ہے نا، ڈرتے ہیں. تو میں آخر میں کچھ باتیں خواتین کو بھی بتاؤں گا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے. جو شریعت نے جتنا بتایا ہے، جو ان کی فوائد بتائے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس میں بات کروں گا. ابھی آدھا بیان سن کے بھاگے نہیں. اگر کوئی میرا خاتون اگر بیان سنی تو یہ ایسا نہ ہو یہیں سے بٹن دبا کے بولے بس آگے نہیں سننا، ہم نے بہت سن لیا. آگے بھی سنیں پورا کمپلیٹ. جب کسی کو سنیں تو پورا کمپلیٹ سنیں. یہ فطرت، یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے، قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. آپ اگر بیٹے ہیں اور آپ اپنی بہنوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، بہنوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو بیوی کو یہ بات پسند آئے گی؟ بولو بھائی. کہے گی کیوں؟ جب میں ہوں تو سارا مجھے دے دو نا. لیکن باپ پہ بھی خرچ کرتے تھے اور آپ نے دوسروں پہ بھی خرچ کرنا شروع کر دیا، تو عام طور پر باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ نے سخاوت دی ہے، بشرطے کہ باپ ہو، آدمی ہو. دل اللہ نے مرد کا تھوڑا سا بڑا بنایا ہے خرچ کرنے کے معاملے میں. تو ایک چیز تو کیا ہوئی، اللہ نے غیرت زیادہ رکھی ہے مرد میں، وہ حفاظت زیادہ کر سکتا ہے. فقہا تبھی بیان کرتے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر علیحدگی ہو جائے، طلاق ہو جائے، ڈیورس ہو جائے، تو بیٹی 9 سال کے بعد باپ کے زبردستی حوالے کی جائے گی. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں باپ اگر بیٹی رکھنے کے لیے تیار نہ بھی ہو تو حکومت مجبور کرے گی کہ تمہیں رکھنا پڑے گا، تمہارے باپ کو بھی رکھنا پڑے گا، یہ رکھو اس کو. وجہ اس کی فقہا بیان کرتے ہیں کہ بیٹی کا باپ کے ساتھ رہنا جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہو، اس میں بیٹی کا فائدہ زیادہ ہے بنسبت ماں کے پاس رہنے کے، کیونکہ ماں بگاڑ دے گی لاڈ پیار میں، باپ اپنے محبت کو محدود رکھے گا، اس کی محبت خیر خواہی کے تابع رہے گی. وہ محبت میں ایسا کام نہیں کرے گا جس سے بیٹی بگڑ جائے، ایسا کام نہیں کرے گا. گھروں میں آپ دیکھ لینا، سب کی بات نہیں کر رہا، جو جن بچوں کے باپ دوسرے ممالک میں کمانے کے لیے جاتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اکثر 100% نہیں، کسی پہ الزام یا تہمت نہیں لگا رہا،
اکثر بچے بگڑ جاتے ہیں ان کے، اکثر بگڑ جاتے ہیں اور ماؤں سے قابو میں نہیں آتے ہو. تو ایک تو تربیت کا جذبہ، دوسرا نگرانی جیسی مرد کر سکتا ہے عورت اس طرح نگرانی نہیں کر سکتی. مرد کو بیوقوف بنانا مشکل ہے، عورت کو بیوقوف بنانا آسان. رشتوں کے معاملات میں دیکھ لیں آپ، جس بچی کا باپ زندہ ہو اس بچی کی طرف نکاح کا پیغام جب آپ بھیجیں گے تو درمیان میں کباب میں ہڈی کون بنے گا؟ ابا. ابا کو کنونس کرنا، ابا کو سمجھانا کہ میں آپ کی بیٹی کے بہت ہی لائق ہوں، یہ مشکل کام ہے. لڑکی کی اماں کو پٹانا آسان ہے. تو یہ جو چالاکیاں ہیں یہ کس کو اللہ نے بتائی ہیں؟ یہ مرد جانتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی یہ سارا دن یہ کام کرتا رہتا ہے نا، ٹوپیاں کراتا رہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ دیکھو تاجر آدمی سمجھتا ہے، تاجر آدمی سمجھتا ہے کہ تجارت کی لائن میں چونا کہاں سے لگایا جاتا ہے. تو تاجر کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے. کبھی کوئی تاجر جاتا ہے نا دکان پہ کچھ خریدنے کے لیے، چاول کا تاجر ہے، چاول خریدنے گیا تو اب وہ اس کو بتا رہا ہے یہ فلانا چاول ہے، یہ اصل میں اتنے کا تھا لیکن میں آپ کو سستا کر کے بیچ رہا ہوں. تو اگر تاجروں کا کہے گا ہمیں بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں، یہ ساری باتیں ہم بھی کسٹمر کے سامنے صبح شام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں مرد کو فوقیت دی ہے، اس کو اس کے جذبات سے، یعنی اس کو وہ جذباتی نہیں ہوتا، اس کو بیوقوف بنانا مشکل. تبھی اللہ نے لڑکی کا جو ولی ہے نکاح کے معاملے میں وہ باپ کو بنایا، ماں کو نہیں بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اماں کی رائے الگ ہے، ابا کی رائے الگ ہے، تو لڑائیاں ہوتی ہیں، کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. تو ابا تو ہیں ہی ایسے، ابا تو میں کہتا ہوں جیسے مرضی ہیں، سربراہ کون ہے؟ ابا. تو لڑائی کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. لیکن کچھ ذمہ داریاں اللہ نے باپ کی بھی رکھی ہیں، وہ اگر ناجائز کرتا ہے اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا. بات آ جاتی ہے گھوم پھر کر ایک مسئلہ میں کئی